بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الکلام پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول حضرت آل رسول بدایونی فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں وہ چیزیں جن کا جاننا ذات باری تعالی کے حوالے سے مکلفین کے اوپر واجب ہے یعنی لازم ہے، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور توحید باری تعالی پر انتہائی اہم اور تفصیلی بحث ہم کر رہے تھے، اور ہم نے جیسا کہ آیت مبارکہ ہے سورہ مؤمنون کی آیت ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں دو دلیلیں ہیں، اشارتاً اور عبارتاً۔ اشارتاً کے حوالے سے فرمائے کہ وہ قطعی ہیں، عبارتاً کے حوالے سے فرمائے کہ ظنی ہے یا قطعی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو خطابی عادی دلیل ہے عبارتاً ہے، یہ اقناعی ہے یعنی ظنی ہے، اور محقق ابن حمام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی قطعی ہے، اور دونوں حضرات کے موقفات کی جو تقریریں تھیں وہ ہم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی، اور آخر میں ہم نے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی کہ بعض حضرات نے اسی قول کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس ملازمت کو ملازمت اقناعیہ قرار دیا یا ظنیہ قرار دیا، اس کی وجہ سے بعض علماء نے، جیسے مثال کے طور پر شیخ عبداللطیف کرمانی علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے حضرت امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کی تکفیر کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ علم کلام ہے اور آپ اس میں ایسی بات کر رہے ہیں، ہلکی بات کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر تکفیر تو ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے محقق ابن امام کا، بڑے محتاط قسم کے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے اس معاملے میں ان کی تکفیر نہیں کی۔ ہمارا موقف بھی اس میں یہی ہے کہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور جو حضرت فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی موقف ہے کہ امام سعد الدین تفتزانی اور ان کے متبعین کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اچھا، کل یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ دیکھیے، اب یہاں ایک بہت اہم گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں اور توجہ کریں اس بات کی طرف کہ درس نظامی میں ہمیں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، ٹھیک ہے۔ اب شرح عقائد نصفیہ جو تصنیف ہے نا، وہ ہے حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی کی۔ اچھا، یہ جو پیچھے بحث گزری نا، انہوں نے ملازمت کو ملازمت عادیہ فرمایا اور دلیل کو دلیل اقناعی فرمایا، یہ پوری کی پوری جو بحث ہے یہ شرح عقائد نصفیہ کے اندر موجود ہے، اور یہ جو صفحہ ہے نا، صفحہ نمبر 80 کے اوپر یہاں پر حاشیہ نمبر 2 اگر آپ دیکھیں نا تو لکھا ہوا ہے ای فی شرح العقائد النصفیہ، صفحہ نمبر 88۔ اب یہ کون سے مطبوعے کی 88 ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن شرح عقائد نصفیہ کے اندر امام سعد الدین تفتزانی نے یہ بحث کی ہے، اور اس دلیل کو جو اتنی اہم دلیل ہے اس کو دلیل اقناعی قرار دیا۔ اب میں یہاں پر یہ بات آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں،
جو حضرت امام سعد الدین تفتازانی کی تصنیف ہے شرح عقائد نصفیہ، یہ درس نظامی میں وہ درجہ سابعہ موقوف علیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص معتقد منتقد کی اس بحث سے اور حضرت محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسایرہ اور اس کی شرح مسامرہ ان سے ناواقف ہو، تو وہ تو اسی دلیل کو دلیل اقناعی یعنی ظنی سمجھ لے گا، جبکہ جمہور اہل السنہ اور بشمول محقق ابن حمام علیہ الرحمہ کے یہ جو ملازمت ہے، ملازمت عادیہ تو ہے، لیکن اس کا علم قطعی ہے، اور یہ دلیل بھی دلیل قطعی، گویا کہ آسان سی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس میں عبارتاً جو دلیل ثابت ہو رہی ہے وہ، اور اشارتاً جو دلیل ثابت ہو رہی ہے وہ، دونوں دلائل یعنی دلیل برہان تمانو ہو، برہان نظار ہو، یا جو ہے وہ خطابی عادی دلیل ہو، دونوں دلائل جمہور کے نزدیک جو ہیں وہ قطعی ہیں۔ تو لہٰذا آپ میں سے بہت سارے مدرسین بھی ہوں گے، ان سب کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ آپ جب بھی طلباء کو بالخصوص علم کلام پڑھائیں تو وہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جمہور کا موقف کیا ہے، کیا وہ کسی مصنف کا تفرد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی مصنف کا تفرد ہے اور ہم نے اسی کو مذہب بنا لیا یا اسی کو ہم درست سمجھ بیٹھے، بعض اوقات تفردات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے خصوصی جو ہے ہمارے اوپر ایک چیز لازم ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں۔ کئی علماء ہوتے ہیں جن کے تفردات ہوتے ہیں، وہ کسی مسئلے میں اپنے تہیں اپنے طور پر اجتہاد فرماتے ہیں اور ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جبکہ وہ جمہور کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو بعد میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے جی فلاں صاحب نے یہ لکھ دیا، فلاں صاحب نے یہ لکھ دیا، بھائی ٹھیک ہے لکھا ہے، ان کے دلائل ہے، لیکن کیا وہ جمہور کا بھی موقف ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو جمہور کا موقف ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جمہور کا موقف نہیں ہے تو ہم ان کو ترک کر کے جمہور کی طرف مائل ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کل ہم نے یہاں سے بحث کی تھی، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں، کہ انہوں نے جو عبارتاً دلیل ثابت ہو رہی تھی اس کو بیان کیا، اور اشارتاً جو دلیل تھی برہان تمانع جس کو کہتے ہیں اس کو بیان کر رہے تھے۔ فاما بیان الاول الذی هو برہان التمانع المشہور بین المتکلمین فتقریرہ انہ لو امکن الہان لامکن بینہما تمانع، اس کی تقریر یہ تھی کہ اگر دو معبود ممکن ہیں تو ان کے درمیان تمانع بھی ممکن ہوگا، بأن یرید احدہما حرکت زید والآخر سکونہ، وہ اس طرح سے کہ ایک معبود بالفرض ایک معبود جو ہے زید کی حرکت چاہے گا اور دوسرا معبود زید کا سکون چاہے گا، اذ کل منہما فی نفسہ امر ممکن، کیونکہ حرکت و سکون میں سے ہر چیز امر ممکن ہے، وقضا تعلق الارادۃ بکل منہما، اور دونوں معبودوں کا جن کو ہم نے فرض کیا ہے ان کا ارادہ ممکن چیز سے متعلق ہو رہا ہے تو ان کا ارادہ بھی ممکن ہوگا، یعنی جو چیز قاعدہ سمجھیے گا، جو چیز ممکن سے متعلق ہوتی ہے وہ بھی ممکن ہوتی ہے، تو ان کا ارادہ بھی ممکن ہو گیا، یعنی درست ہو گیا۔ اذ لا تضاد بین الارادتین، کیونکہ دو ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، بھائی میں کسی چیز کا ارادہ کروں، آپ کسی چیز کا ارادہ کریں، اسی چیز کا دوسرا ارادہ کر لے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، بل بین المرادین، تضاد دو مرادوں کے درمیان ہے، ایک کا مراد ہے زید کا سکون، ایک کی مراد ہے زید کی حرکت۔ وحینئذ اما ان یحصل الامران فیجتمع الضدان، یہاں پر نتیجہ نکالتے ہوئے فرمائے کہ بھائی فرض کر لیں دو معبود ہوں، ایک معبود زید کی حرکت کا ارادہ کرتا ہے، دوسرا زید کے سکون کا ارادہ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں یا تو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی، اگر دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی تو اجتماع ضدین ہو جائے گا، یعنی زید حرکت بھی کر لے اسی ٹائم، سکون میں بھی ہو اسی ٹائم، تو یہ تو اجتماع ضدین ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ او لا، یا پھر دونوں امر حاصل نہیں ہوں گے، یعنی حرکت و سکون میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہوگی، کوئی ایک چیز واقع ہو جائے گی اور ایک چیز واقع نہیں ہوگی۔ اگر حرکت واقع ہو گئی تو جس کا ارادہ متعلق تھا حرکت کے وہ غالب آ گیا،
اور جس کا ارادہ متعلق تھا سکون کے وہ مغلوب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عجزا او لا فیلزم عجز احدہما، تو ایسی صورت میں کسی ایک کا عاجز ہونا تو لازم آ جائے گا۔ تو جو عاجز ہو جائے گا، جو معبود جس کو ہم نے فرض کیا ہے وہ عاجز ہو جائے گا، تو وہ تو حادث ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عجز کے بارے میں فرمایا وہ ہوا امارت الحدوث والامکان، کیونکہ عاجز ہونا حدوث اور امکان کی علامت ہے۔ اچھا، میں نے پیچھے بھی ایک بات آپ کو بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ حادث ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو عجز اور محتاجی یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو حادث کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے، عاجز آ جاتا ہے کسی چیز سے۔ تو وہ ہوا امارت الحدوث والامکان، جب ایک معبود عاجز آ گیا، اس کی بات پوری نہیں ہوئی، اس کا ارادہ پورا نہیں ہوا، اس کا ارادہ وقوع پذیر نہیں ہوا، تو گویا کہ وہ عاجز ہو گیا۔ جب وہ عاجز ہو گیا تو وہ پھر الہ تو نہیں ہے نا، وہ تو پھر حادث ہو گیا، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے وہ تو طاقتور ہوتا ہے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، کیونکہ حدوث اور امکان کے اندر شائبۃ الاحتیاج ہوتا ہے، احتیاج کا شبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر محتاجی ہوتی ہے۔ فالتعدد مستلزم لامکان التمانع المستلزم للمحال، میں نے یہاں پر صغرے کبرے کر کے نتیجہ نکالا تھا کہ تعدد جو ہے یہ امکان کو مستلزم ہے، اور امکان تمانع کو مستلزم ہے، اور امکان تمانع جو ہے محال کو مستلزم ہے، فیکون محالا، لہذا تعدد بھی محال ہو جائے گا۔ وہذا تفصیل ما یقال ان احدہما ان لم یقدر علی مخالفۃ الآخر لزم عجزہ، اور یہی اس بات کی پوری تفصیل ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے اصل میں اس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کی کہ دو معبود اگر آپ فرض کر لیں گے تو ان میں سے ایک جو ہے اگر قدرت والا نہ ہوا دوسرے کے اوپر، دوسرے کی مخالفت پر اس کو طاقت نہ ملی، تو وہ عاجز ہو جائے گا، اور اگر دوسرے کی مخالفت کر سکا تو دوسرا عاجز ہو جائے گا۔ اب میں ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر بات کو آگے چلاتے ہیں امام ابن شریف کی عبارت سے۔ دیکھیے، کوئی بھی میچ ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی مقابلہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ جب بھی اس کے اینڈ میں آ کر کوئی مسئلہ ٹائی ہو جاتا ہے، ٹائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر برابر ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں جو ہے مزید کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک کے نمبر، ایک کا اسکور بڑھ جائے اور دوسرے کا کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مدنی چینل پہ سلسلہ چلتا ہے بھائی ذہنی آزمائش، اب ذہنی آزمائش میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فائنل میں آ کے دونوں کے نمبر برابر ہیں۔ اب جب دونوں کے نمبر برابر ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی دونوں ٹیم فرسٹ آ گئے، ایسا تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عموماً اور اکثر یہی ہوتا ہے، عادت بھی یہی ہے کہ ایک کو تو فرسٹ آنا ہے، تو پھر سوالات بار بار کیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عاجز ہو جاتا ہے اور ایک غالب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو عاجز ہوتا ہے وہ فرسٹ نہیں آتا، جو غالب ہو جاتا ہے وہ فرسٹ آ جاتا ہے۔ تو بعین ہی بلا تشبیہ بلا تمثیل میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ اگر دو معبود فرض کر لیے جائیں اور وہ دو ایک ہی چیز کے متعلق دو الگ الگ ارادے کر لیں، تو ایسی صورتحال کے اندر لا محالہ ایک دوسرے کی مخالفت کے اوپر یا قادر ہوگا یا قادر نہیں ہوگا۔ اگر وہ دوسرے کی مخالفت پر قادر ہوا تو پھر وہ جو ہے وہ جیت گیا، اور جو دوسرا تھا وہ عاجز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر نہ ہو سکا تو وہ ہار جائے گا، وہ عاجز خود ہو جائے گا، اور سامنے والا جو ہے وہ جیت جائے گا۔ ایک سمپل سی بات ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تعدد ہوتا ہے نا، تعدد یہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے عجز لازم آ جاتا ہے، جب دو حاکم اور مقتدر چیزیں یا مقتدر وہ کسی چیز پر جو ہے قدرت نہ رکھیں۔
ٹھیک ہے جناب، تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب دو جو ہے وہ صاحب اقتدار افراد کسی ملک میں بادشاہ ہوں تو بھی لا محالہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ایک عاجز ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو جو عاجز ہوتا ہے اسے کوئی بادشاہ، کوئی حاکم نہیں مانتا، اور جو غالب آ جاتا ہے اسے سب حاکم مانتے ہیں۔ بعین ہی یہاں پر اگر آپ فرض کر لیں تعدد کو، یہاں پر وقوع کی بات نہیں ہو رہی، یہ یاد رکھیے گا، چاہے ہم عبارتاً دلیل کو لیں یا اشارتاً لے لیں، دونوں صورتوں میں وقوع کی بات کوئی نہیں کر رہا، یہاں پر فرضیت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ تعدد ہوتا، دو الہ ہوتے، تو ایک جو ہے وہ دوسرے کی بات مان لیتا، لا محالہ ایک کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ عاجز ہو جاتا، ٹھیک ہے، مانتا نہیں لیکن عاجز ہو جاتا، دوسرا غالب آ جاتا، تو جو غالب آ جاتا وہ معبود، اور جو عاجز آ جاتا وہ معبود نہ ہوتا، حادث ہوتا۔ یا جو ہے وہ ایک قدرت پا لیتا دوسرے کے اوپر، جو قدرت پا لیتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور جو عاجز آ جاتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اب اس پہ آپ نے ایک بڑی مشہور مثال سنی ہوگی نا، وہ مختلف بیانات میں بھی، اب وہی بات ہے، خطابی انداز ہے کہ مختلف بیانات میں بھی خطبہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ ایک عورت تھی، وہ ایک چرخہ چلا رہی تھی نا، تو اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا خدا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا چرخہ۔ تو اس نے کہا کہ کیسے؟ تو اس نے جواب میں یہ دیا کہ دیکھو میں اسے چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو نہیں چل رہا۔ تو پورا نظام عالم بھی چلانے والا کوئی ہے تبھی تو نظام چل رہا ہے، اگر کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو یہ نظام کیسے چلتا؟ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا ایک ہے۔ تو اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا یہی میرا چرخہ۔ اس نے کہا کیسے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، بڑھیا نے جواب دیا کہ دیکھو میں ایک ہوں، ایک طرف اس کو چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، اگر ہم دو ہوتی اور ایک اس طرف چلانے کی کوشش کرتی اور دوسری عورت جو ہے وہ دوسری طرف چلانے کی کوشش کرتی، بیچ میں یہ چرخہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، ہر کوئی زور لگانے کی کوشش کرتا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ نظام عالم درست چل رہا ہے، اس میں فساد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا بھی ہے اور ہے بھی ایک۔ اگر متعدد ہوتے تو فساد آ جاتا۔ یہی تو اس آیت کا مطلب ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر عالم کے اندر، آسمان و زمین کے اندر خدا کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو فساد آ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بما ذکر يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غیر تمانع وان الممانعة غیر ممکنة لاستلزامها المحال او ان يمتنع اجتماع الارادتين معا۔ اچھا یہاں سے کل بھی میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، تھوڑی سی عبارت کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اوپر پوری تقریر کی نا دلیل تمانع کی، فرماتے ہیں اس سے وہ اعتراض بھی رفع ہو گیا جو یہ کہا گیا کہ انہو یجوز ان یتفق من غیر تمانع۔ بھئی یہ ہم نے جو دلیل اوپر چلائی تھی وہ یہ تھی کہ دو معبود اگر آپ نے تصور کر لیے، ایک معبود حرکت زید کا ارادہ کرتا ہے اور ایک معبود سکون زید کا ارادہ کرتا ہے، یہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو معبود فرض کر لیے جائیں، دو معبود جو ہیں فرض کر لیے جائیں اور دونوں معبود حرکت زید ہی کا ارادہ کریں، دونوں معبود جو ہیں وہ حرکت زید ہی کا ارادہ کریں، یعنی ان کے ارادوں کے اندر تضاد نہ ہو، ان کے ارادوں کے اندر تضاد ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اب تو اتفاق کر لیا، جب اتفاق کر لیا تو تمانع نہیں پایا گیا، بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر اتفاق کر لیا تو تمانع نہیں پایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ انہو یجوز ان یتفقا من غیر تمانع،
کہ دو معبود ہوتے ہیں اور دونوں، جیسے کہ وہ علامہ سعد الدین تفتزانی نے بھی فرمایا تھا یتفقا علی ھذا النظام، انہوں نے یہ جملے استعمال کیے تھے. کہا آپ کی دلیل ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ دلیل اس وقت درست ہوگی جب دونوں معبود جو ہوں گے جنہیں فرض کیا گیا ہے دونوں کے ارادے مختلف ہوں. فرض یہ کرو کہ اگر دو معبودوں اور دونوں کے ارادے ایک ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو تمانع نہیں ہوگا، اور جب تمانع نہیں ہوگا تو فساد بھی نہیں ہوگا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَبِمَا ذُكِرَ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ، جو اعتراض کیا گیا ہے وہ مندفع ہو جاتا ہے جو ہم نے تقریر کی ہے اس کے ذریعے. اِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَّفِقَ مِنْ غَيْرِ تَمَانُعٍ، یہ اعتراض ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ دونوں معبود جنہیں فرض کیا گیا ہے وہ بغیر تمانع کے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں. فرماتے ہیں ان الممانعۃ غیر ممکنۃ، یہ جو آپ نے ممانعت کی ہے، یہ اصل میں ممانعت علم مناظرہ کی اصطلاح میں منع وارد کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے ممانعت کی ہے، ہماری دلیل کو توڑنے کی کوشش کی ہے، فرماتے ہیں یہ غیر ممکنہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں معبود بغیر تمانع کے کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر پیچھے بھی ہم تقریر کر چکے ہیں کہ یہ عادت ہی نہیں ہے، اور یہ عادت علم قطعی کا درجہ رکھ چکی ہے کہ دو جو ہے وہ صاحب اقتدار ہوں اور وہ کسی ایک چیز پر اتفاق کر لیں. استلزام یہاں المحال، کیونکہ یہ محال کو لازم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ او ان یمتنع اجتماع الارادتین معا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ارادوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ بھی تو ممتنع ہے. بھئی دو ارادے کسی ایک چیز میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے جملہ بڑا چھوٹا سا لیکن ہے بہت گہرا، کہ دو ارادے کسی ایک چیز میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں. مثال میں لے لیتا ہوں، آپ کبھی ہوٹل پہ گئے ہوں گے کھانا کھانے کے لیے دوستوں کے ساتھ. اچھا، آپ ہوٹل پہ گئے، آپ کا بڑا سخی قسم کا دوست ہے اور آپ بھی بڑے سخی ہیں. آپ نے کہا چلو یار ہوٹل پہ چل کے کھانا کھاتے ہیں. آپ گئے ہوٹل پہ کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے آپ نے رسید منگوائی، بل منگوایا کہ بھئی کتنا بل ہوا. بھئی بل ہوا 800 روپیہ. اب آپ نے بھی جیب سے 1000 کا کڑک نوٹ نکالا، دوست نے بھی نکالا. اب ہوٹل میں سامنے کھڑا ہے ایک بندہ، بل بنا ہوا ہے 800 کا، 1000 روپے آپ نے سامنے رکھے، 1000 اس نے سامنے رکھے. دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ 1000 روپے مجھ سے لے. آپ دونوں نے ارادہ یہی کیا کہ 1000 روپے مجھ سے لے کر بل ادا کیا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ویٹر یا جو بھی ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بیک وقت دونوں کے ارادوں پر عمل کرے؟ اگر کرے گا تو یہاں پہ ایک تو تضعیف آ جائے گی، یعنی 800 جمع ہو کے 1600 بن جائیں گے جبکہ بل 800 کا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک میں تو تقدم و تاخر ہوگا. پہلے جس کا مانا جائے گا وہ کوئی ایک ہوگا نا جس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر یہ جو فرمائیں کہ یمتنع اجتماع الارادتین معا، کہ دو ارادوں کا کسی ایک چیز میں جمع ہونا بھی ممتنع ہے. اب ایک معبود جسے فرض کیا گیا اور دوسرا معبود جسے فرض کیا گیا، دونوں معبود بالفرض زید کی حرکت کا ارادہ کرتے ہیں. وہ کچھ تو تقدم و تاخر ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ایک ہی ٹائم پہ دونوں ارادہ کریں، ایک ہی ٹائم پہ دونوں کا ارادہ ختم ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لامحالہ زید کسی ایک کے ارادے پر عمل کرے گا تو جس کے ارادے پر عمل کرے گا وہی غالب، جس کے ارادے پر عمل نہ کیا وہ عاجز اور مغلوب. تو فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، محال کو مستلزم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد قال ابن ابی الشریف، امام یہاں پر آ کر کنز الفوائد شرح بحر العقائد کی عبارت مکمل ہوتی ہے. یعنی یہ پوری بحث اگر آپ نے پڑھنی ہے نا بعین ہی اسی کے ساتھ اور تھوڑا سا الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ، تو آپ
بحر العقائد کی شرح لے لیں، کنز الفوائد، اس میں یہ پوری بحث جو ہے صفحہ نمبر 15 سے 16 تک آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ شرح عقائد نصفیہ پڑھ لیں، وہاں پہ سعد الدین تفتازانی کا موقف ہے، اور مسائرہ مسامرہ لے لیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو موقف مل جائے گا امام ابن حمام کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال وقال ابن ابی شریف، امام ابن ابی شریف رحمہ اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کمال الدین ابو المعالی محمد بن امیر ناصر الدین محمد بن ابو بکر بن علی بن ابی شریف المقدسی، شیخ الاسلام، ملک العلماء الاعلام۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ سن 822 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ قدس میں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کی جو ہے وہ نشأت ہوئی، یعنی آپ پلے بڑھے۔ اور ان کے جو مصنفات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ الاسعاد بشرح الارشاد، الفرائد فی حل شرح العقائد، المسامرہ بشرح المسایرہ، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ مسایرہ جو ہے امام ابن حمام کی ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی مسامرہ کے نام سے۔ وقطعۃ علی تفسیر البیضاوی، بیضاوی کا بھی ایک حاشیہ لکھا انہوں نے، چھوٹا سا حصہ اس کا لکھا۔ ان کا وصال 906 ہجری میں ہوا ہے، وصال ان کا 906 ہجری میں ہوا۔ ان کی جو کتاب ہے، اچھا یہ امام ابن ابی شریف کے نام سے مشہور ہے، ان کی کتاب ہے شرح المسایرہ، یعنی کتاب کا نام تو مسامرہ ہے، انہوں نے شرح جو لکھی ہے وہ مسایرہ کی لکھی ہے، اور ان کی شرح کا نام مسامرہ ہے۔ تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ فَإِنَّ بَعْضَ مُعَاصِرِ الْمَوْلَى سعد الدین وهو الشیخ عبد اللطیف الکرمانی قد صدر منه تشنیع بلیغ على قوله فی شرح العقائد۔ بڑی اہم عبارت ہے۔ امام ابن ابی شریف رحمہ اللہ تعالی اپنی شرح مسامرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام سعد الدین سعد الملت والدین التفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاصرین، یعنی ہم عصر علماء میں سے ایک عالم ہیں، وہ ہیں شیخ عبد اللطیف الکرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ عبد اللطیف کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جیسے کہ ان کا ذکر پیچھے بھی گزرا کہ انہوں نے حضرت سعد الدین تفتازانی کے اوپر جو ہے وہ تکفیر کا حکم جاری کر دیا۔ ان کے بارے میں امام ابن ابی شریف اور یہ چونکہ وہاں پر ان کا میلان تھا محقق ابن حمام کی طرف، تو انہوں نے تکفیر کا حکم تو نہیں دیا تھا، اگرچہ مخالفت کی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ قد صدر منہ تشنیع بلیغ علی قولہ فی شرح العقائد، انہوں نے سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بلیغ تشنیع کی۔ تان و تشنیع آپ نے لفظ سنا ہوگا، یعنی بڑا اعتراض کیا انہوں نے امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر، ان کی اس عبارت پر جو انہوں نے شرح عقائد میں بیان کی ہے۔ شرح العقائد میں حضرت سعد الدین تفتازانی نے فرمایا تھا کہ الآیۃ حجۃ اقناعیۃ، دیکھیے واضح بات ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ دلیل قطعی نہیں، ظنی ہے، اقناعی ہے، والملازمۃ عادیۃ، اور ملازمت جو ہے اس میں وہ عادیہ ہے، لا عقلیۃ، نہ کہ عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ والمعتبر فی البرہان الملازمۃ العقلیۃ، اور جو کامل دلیل ہوتی ہے، قطعی دلیل ہوتی ہے، اس میں معتبر ہوتی ہے ملازمت عقلیہ، ٹھیک ہے۔ ملازمت عادیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب۔ تو واستند هذا المعاصر في تشنيعه الى ان صاحب التبصرة كفر ابا هاشم بقدحه في دلالة الآیت۔ اب جو معاصر تھے، معاصر سے مراد حضرت امام عبد اللطیف کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے استناد کیا۔ استناد کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دلیل بنائی، اپنی حجت بنائی فی تشنیعہ، امام سعد الدین تفتازانی کی تشنیع کے اندر ان کو برا کہنے میں، ان کی تکفیر کرنے میں انہوں نے جس چیز کا سہارا لیا، استندہ کا معنی ایک سہارا لینا بھی ہوتا، انہوں نے سہارا لیا الی ان صاحب التبصرہ،
کہ جو صاحب تبصرہ ہیں انہوں نے ابو ہاشم کی تکفیر کی ہے بقدحہ فی دلالت الآیت، آیت کی دلالت کے اندر جو ہے بحث کرنے کے حوالے سے انہوں نے ابو ہاشم کی تکفیر کی تھی۔ اچھا، یہ صاحب تبصرہ کون ہے؟ صاحب تبصرہ یہ بڑی علم الکلام کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، تبصرۃ الادلہ۔ اگر کسی نے زیارت نہیں کی، دیکھی نہیں، تو وہ اس کو تلاش کرے، دیکھے، بہت اعلیٰ قسم کی یہ کتاب ہے علم کلام پر، ہے بڑی تفصیلی۔ تو یہ جو صاحب تبصرہ ہیں، اور ان کا نام ہے ابو المعین میمون بن محمد بن محمد مکحول المکحولی النصفی الفقی الحنفی، ماتریدی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے تبصرۃ الادلہ فی علم الکلام، اور اسی طرح ایک کتاب ہے ان کی التمہید لقواعد التوحید، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابو ہاشم کی تکفیر کی۔ ابو ہاشم کون؟ ابو ہاشم کے متعلق یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہوا عبد السلام بن ابی علی محمد الجبائی، ٹھیک ہے، ابن عبد الوہاب بن سلام ابو ہاشم المعتزلی البغدادی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ابو علی جبائی کے نام سے بڑا مشہور ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، ابو علی جبائی۔ ابو علی جبائی معتزلی تھا، اور اس کی بھی کئی کتابیں ہیں۔ اس نے دلالت آیت کے حوالے سے بحث کی تھی، اسی آیت کی دلالت کے حوالے سے بحث کی تھی، اور صاحب تبصرہ نے اس کی تکفیر کی تھی۔ تو چونکہ صاحب تبصرہ نے ابو علی جبائی کی تکفیر کی تھی، تو اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے شیخ عبد اللطیف کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام سعد الدین تفتزانی کی تکفیر کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے مصنف فرماتے ہیں وَذَكَرَ، یہ حضرت تاج الفہول کا جملہ ہے، فرماتے ہیں وَذَكَرَ اعنی شارح المسایرہ، مسایرہ کے شارح یعنی امام ابن ابی شریف نے ذکر فرمائے عبارت جواب المحقق علاء الدین، انہوں نے محقق علاء الدین بخاری، اب ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے، امام علاء الدین بخاری جو امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دیکھیے گا، یہ اوپر عبارت کہاں گئی، یہ تھی والرد علی من تصر له من تلامذته وهو العلامہ المحقق البخاری الحنفی الملقب بعلاء الدین، ٹھیک ہے۔ تو اب امام ابن ابی شریف نے کیا کیا کہ ذکر عنی شارح المسایرۃ عبارت جواب المحقق علاء الدین، محقق علاء الدین کے جواب کی عبارت کو ذکر کیا، وفیہ، یعنی محقق علاء الدین نے جو ہے امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کی تائید کی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جو جواب ذکر کیا اپنے استاد حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کہ سعد الدین تفتزانی کا موقف درست ہے، اس کے اوپر محقق علاء الدین بخاری نے جو ہے ایک جواب تحریر کیا اس کے دفاع میں۔ تو اب جو شارح مسایرہ ہیں انہوں نے ان کے اس جواب کو ذکر کر دیا اور اس کی عبارت پوری لے کر آئے، اور فرمایا کہ اما البرہان القطعی العقلی المدلول علیہ بطریق الاشارۃ، بہرحال ایک تو ہے برہان قطعی عقلی جس سے دلالت کی جاتی ہے اشارہ کے ذریعے، یعنی اشارتاً جو دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ قطعی ہے، اسی لیے علاء الدین بخاری نے بھی اس کو قطعی کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے قائل تھے۔ وَهُوَ برہان التمانع القطعی باجماع المتکلمین، اور وہ برہان تمانع ہے، قطعی ہے متکلمین کے اجماع کے ساتھ، المستلزم لکون مقدور بین قادرین وعجزہما، جو کہ اس بات کو لازم ہے کہ دو مقدور اگر تصور کر لیے جائیں، لکون مقدور بین قادرین، کہ کوئی ایک مقدور چیز ہو جو دو قادروں کے درمیان ہو، یعنی دو معبودوں کے درمیان ہو جن کو فرض کیا گیا ہے، کوئی ایک مقدور ہو جس مقدور کے ساتھ ان کا تعلق ان کا ارادہ متعلق ہو، وعجز احدہما او احدہما علی ما بینا فی علم الکلام۔
تو ایسی صورت میں یا تو دونوں عاجز لازم آ جائیں گے یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ عاجز لازم آئے گا، علی ما بینہ فی علم الکلام، اس بنیاد پر جو علم کلام میں بیان کیا گیا۔ وکلاہما محالان عقلا علی ما بین فیہ ایضا، اور فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں عقلاً محال ہیں جیسا کہ اسے علم کلام میں بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ معبود اگر کوئی ہو اور وہ عاجز آ جائے تو وہ قادر نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، دونوں عاجز ہو جائیں یہ بھی محال ہے کہ قادر بھی ہیں عاجز بھی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ عاجز ہو جائے تو دونوں قادر نہیں کہلائیں گے، ان میں سے ایک قادر کہلائے گا۔ الی آخری ما قال الشارح، آخر تک جو کہ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا، شارح یعنی امام ابن ابی شریف نے فرمایا، ولا یخفا بعد، اب یہ امام ابن ابی شریف کی عبارت آ رہی ہے، ولا یخفا بعد معرفتی ما قررناہ من کلام شیخنا، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے شیخ سے مراد امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ یہ امام ابن ابی شریف کی عبارت ہے تو وہ اپنے شیخ یعنی امام ابن حمام کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے شیخ کے کلام میں سے ذکر کیا اس کی معرفت کے بعد یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وَوَجْهُ رد قول هذا المجیب، اور اس جواب دینے والے کے قول کا رد، جواب دینے والا کون؟ امام محقق علاء الدین بخاری، ٹھیک ہے، ان کے قول کا رد اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الآیت دلیل خطابی ای ظنی، اب انہوں نے یہ بھی کہا تھا امام علاء الدین بخاری نے کہ آیت میں اگر عبارتاً دیکھا جائے تو دلیل خطابی ہے یعنی ظنی ہے، اب اس کا جواب ابن ابی شریف دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لِمَوْلَى سَعْدِ الدِّينِ فِي أَوَاخِرِ شَرْحِ الْعَقَائِدِ، جان لو کہ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح العقائد کے آخر میں ان سے کیا واقعہ ہوا ہے، ما ینافی بظاہرہ کلامہ فی اوائلہ، یہ ایک بڑی خوبصورت تطبیق بیان کر رہے ہیں، اور یہ عبارت اصل میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو تو یوں لگ رہا ہوگا کہ بھئی دیکھو اوپر سعد الدین تفتازانی کا موقف بھی بیان ہو گیا، ابن حمام کا موقف بھی بیان ہو گیا، تکفیر وغیرہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی، تو یہ عبارت یہاں سے ابن ابی شریف کی عبارت پوری لے کر کیوں آئے یہاں سے؟ اب یہ سوال اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ سوال پوری عبارت کیوں لے کر آئے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امام علاء الدین بخاری کی عبارت بھی لے کر آئے، اور اس کے بعد امام ابن ابی شریف جو ہے اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ جو عبارت ہے در حقیقت یہ اس سوال کا جواب ہے کہ امام سعد الدین تفتازانی کے اوپر جو ہے محقق ابن حمام اور ان کے شاگردوں نے اور حضرت مولانا فضل رسول بدایونی نے اور دیگر علماء نے حکم کفر کیوں نہیں لگایا؟ صرف ابن ابی شریف نے امام عبداللطیف کرمانی نے ان کے اوپر حکم کفر لگایا تھا، باقیوں نے کیوں نہیں لگایا؟ تو یہاں ان کی تعویل بیان ہو رہی ہے، اور جو امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتیں تھیں ان میں کفر کیوں نہیں ہو رہا اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، ان کے موقف کی تعویل نہیں کر رہے، لیکن ایک ایسی کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے شک پیدا ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر شکوک آ جاتے ہیں، جہاں پر معاملات جو ہیں وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر حکم کفر نہیں لگتا۔ تو امام ابن ابی شریف کہتے ہیں کہ ایک بحث شرع عقائد کے آخر میں سعد الدین تفتازانی نے کی اس آیت کے متعلق کہ یہ دلیل خطابی ہے ظنی ہے، اور ایک بیان آپ نے کیا ہے شرع عقائد کے شروع میں، دونوں کے اندر جو ہے وہ تنافی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو عبارت ہے نا وَعْلَمْ، یہ بڑی اہم عبارت ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لِمَوْلَى سَعْدِ الدِّينِ فِي أَوَاخِرِ شَرْحِ الْعَقَائِدِ مَا يُنَافِي بِظَاهِرِهِ، وہ جو اوپر لکھا ہوا نا قد وقع، یہ قد وقع یہ جو فعل ہے اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے ما ینافی بظاہری کلامی، ٹھیک ہے، کہ سعد الدین تفتازانی سے شرع عقائد کے آخر میں وہ واقع ہوا، کیا واقع ہوا؟ وہ واقع ہوا جو منافی ہے ان کے اس کلام کے ظاہر کے جو شرع عقائد کے شروع میں ہے، وَيُوَافِقُ كَلَامَ شَيْخِنَا،
اور وہ جو شرع عقائد کے شروع کی عبارت ہے وہ ہمارے شیخ یعنی ابن حمام کے کلام کے موافق ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی امام سعد الدین تفتازانی نے دو طرح کی باتیں کی ہیں اصل میں۔ جنہوں نے آپ کے اوپر حکم کفر لگایا، انہوں نے آپ کی آخری عبارت دیکھی شرع عقائد کی اور حکم کفر لگا دیا۔ لیکن امام ابن شریف کہتے ہیں کہ شرع عقائد میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو آخر میں آ کر انہوں نے وہ موقف اختیار کیا کہ اس دلیل کو خطابی اور ظنی قرار دیا۔ دوسرا، آپ نے شرع عقائد کے شروع میں یہ گفتگو فرمائی ہے جو کہ اس کے آخر کی گفتگو کے منافی ہے، پلس یہ کہ ہمارے شیخ یعنی ابن حمام کے موقف کے موافق ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُعْجِزَةِ مَا نَصُّهُ۔ اب سنیے گا، امام سعد الدین تفتازانی نے شرع عقائد میں الکلام علی المعجزہ اس میں کیا بات کہی تھی؟ ما نصُّهُ، جس کی عبارت یہ ہے کہ وَعِنْدَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ يَحْصُلُ الْجَزْمُ بِصِدْقِهِ بِطَرِيقِ جَرَى الْعَادَةِ۔ اب ذرا ذہن میں اس بحث کو لائیے گا جو ابن حمام نے اپنی تقریر میں کی تھی۔ امام ابن حمام نے کیا بات کہی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ علم جو علم عادی ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے علم قطعی کے اندر۔ یہی عبارت گزری تھی نا کہ عادتاً جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی بن جاتا ہے۔ اور وہاں پر حضرت سعد الدین تفتازانی کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو علم عادتاً حاصل ہوتا ہے وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، یقینی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر غور کیجئے گا، امام سعد الدین تفتازانی نے معجزے کے باب میں یہ بات کہی تھی کہ عند ظہور المعجزتی، معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یحصل الجزم بصدقہ، اس کے صدق کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، معجزے کی سچائی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، بطریق جر العادت، عادت کے جاری ہونے کی وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ الْعِلْمَ بِالصِّدْقِ عَقِيبَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ، وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی صدق کو، سچائی کو پیدا فرما دیتا ہے معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں، اس عبارت پر غور کیجئے گا کہ یحصل الجزم، جزم کہتے ہیں یقین کو، یقین حاصل ہو جاتا ہے بصدقہ، معجزے کی سچائی کا۔ کب؟ بطریقی، یا کس طریقے سے؟ بطریقی جر العادتی، عادت کے جاری ہونے کی وجہ سے، کے ذریعے سے۔ اور وہ ایسے، اس کی وضاحت کر دی کہ بِأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ الْعِلْمَ بِالصِّدْقِ عَقِيبَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی علم بالصدق کو پیدا کر دیتا ہے، سچائی کے علم کو پیدا کر دیتا ہے معجزے کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں، اچھا ہاں سوری، یہ جو عبارت ہے یہ سعد الدین تفتازانی کی نہیں ہے، سوری سر، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُعْجِزَةِ مَا نَصُّهُ، یہ ابن حمام کی عبارت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ وہی بات ہوئی کہ جو عادت جاری ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ صدق اور جزم حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی، وفی شرح المواقف فی توحیدہ تعالی فیکون ھذا عاجزا فلا یکون الہا۔ اب یہ بھی اسی کے متعلق ایک آخری بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں شرح المواقف میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی جو دلیل تمانع ہے اس کو بیان کرتے ہیں، فیکون ھذا عاجزا فلا یکون الہا، کہ ایک عاجز آ جائے گا تو وہ معبود نہیں ہوگا، ھذا خلف، یہ خلف ہے، ھذا خلف۔ اب یہ خلفن پر پورا جو ہے وہ نیچے انہوں نے لکھا ہے، اچھا اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا خلفن کی میں نے بحث کر دی تھی، وفیہ فہو عاجز عن بعض الممکنات فلا یصلح الہا ولا یوجد الہان۔ اور شرح مواقف میں یہ بھی ہے کہ وہ جو عاجز ہوا وہ بعض ممکنات سے عاجز ہوگا، کل سے اگرچہ عاجز نہ ہو، بعض سے بھی عاجز ہونا جو ہے اس کے الہ ہونے کی نفی کرتا ہے، فلا یصلح الہن، تو وہ الہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ولا یوجد الہانی، لہٰذا دو معبود نہیں پائے جاتے۔ اچھا، اوپر سعد الدین تفتازانی کے حوالے سے یہ ہم نے بحث کی کہ
سعد الدین تفتازانی کے گویا کہ آپ کی دو عبارتیں بن گئی، ایک عبارت حضرت محقق ابن امام کے موافق ہے اور ایک مخالف ہے، اس بنیاد پر ہم نے ان کی تکفیر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جو اگلی بحث آئے گی وہ ابھی ہم نہیں چھیڑیں گے، کل انشاءاللہ الکریم اس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے التزام الملت النجدیت الہندیت الدیوبندیت بامکان عجزہ تعالی ہدم لاساس التوحید۔ ہم نے تو توحید کی بحث میں یہ کہا تھا کہ جس معبود کے اندر عجز ہو وہ معبود نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نجدیہ وہابیہ دیوبندیہ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے عجز کو ممکن جانا، یعنی جو معبود ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اس کا عاجز ہونا ممکن ہے۔ یہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے توحید کی بنیاد کو ہی گرا دیا، کیونکہ ہم نے اوپر جتنے دلائل قائم کیے تھے وہ یہی کہا تھا نا ہم نے کہ جو عاجز ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو توحید کی بنیاد کو ہی خود گرا دیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے یہ عقیدہ قائم کر لیا۔ بلکہ چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہدایہ کے طور پر یہاں انہوں نے اس کو ذکر کیا، فرمایا قد ظہر مما ذکرنا، جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ان المتکلمین قاطبتاً استدلوا علی توحیدہ تعالی باستحالۃ العجز علیہ تعالی۔ بات یہ ہے کہ متکلمین نے صراحتاً استدلال کیا ہے، جزماً استدلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، کس چیز کے ذریعے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے یہی بات کی تھی کہ جو معبود عاجز ہوگا وہ معبود ہی نہیں ہوگا، وہ خدا ہی نہیں ہوگا، وہ تو حادث ہوگا۔ معبود کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہوتا۔ تو متکلمین جو 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں ان سب نے استدلال کیا ہے اس بات سے کہ وہ ایک ہے، اس طرح سے استدلال کیا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلُزُومِهِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ، اور اگر تعدد ہوتا تو عجز لازم آ جاتا، اس طرح سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں فما التزمہ النجدیۃ من امکان اتصاف الباری بالعجز، اب وہ وہابیہ نجدیہ کو دیکھیے جنہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ من بیانیہ ہے، اس بات کا التزام کیا ہے یعنی کہ ذات باری تعالی کو عجز کے ساتھ متصف کرنا ممکن جانا ہے کہ وہ عاجز ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بالامکان وہ عاجز ہے، یعنی ممکن ہے اس کا عاجز ہونا اگرچہ بالفعل نہ ہو، یعنی بالقوہ بالامکان وہ عاجز ہے، اس کے اندر صفت عجز پایا جاتا ہے اگرچہ اس عجز کا کبھی ظہور نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب ان کے اوپر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اس کا وقوع تھوڑی مانا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عاجز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا ظہور نہیں ہوا۔ ہم نے کہا جو چیز ہو سکتی ہے یہ بھی تو نقص ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا ظہور نہ ہو۔ سبحانہ عما یقول الجاہلون، اللہ پاک ہے اس چیز سے جو ان جاہلوں نے کہا۔ ہدم لاساس التوحید، یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ توحید کی بنیاد کو گرا دینے والی چیز ہے۔ وہ استخفاف بحضرت القادر المقتدر الحمید، اور یہ اس ذات کی بارگاہ میں استخفاف ہے، توہین ہے، کس ذات کی بارگاہ میں جو قادر ہے، مقتدر ہے، حمید ہے۔ وَسَيَجِيءُ مُفَصَّلًا، اور اس کی پوری بحث مزید تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اچھا، یہاں پر جو اسماعیل دہلوی ہے نجدیہ کا سرغنہ ہندوستان میں، اس کا رسالہ ہے رسالہ یک روزہ، اس کے اندر جو ہے اس نے یہ مغلظات بکے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر مزید ہم کلام کریں گے اور اس کے حوالے وغیرہ آپ کو میں آگے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اگلی صفت آتی ہے اللہ قائم بنفسہ، اس کو ہم پھر آگے دیکھیں گے۔ آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب۔
پھر کیا یہ جو تکفیر علامہ سعد الدین پر ہوئی تھی ابھی بھی قائم نہیں؟ یہ بالکل قائم نہیں ہے۔ میں نے بات بتا دی آپ کو کہ محقق ابن امام اور جمہور جو علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ سعد الدین تفتازانی پر تکفیر کا حکم نہیں لگے گا۔ جب عبارات کے اندر اختلاف آ گیا تو موقف 100% تو واضح نہیں ہوا نا آپ کے سامنے، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ ان کی معاذ اللہ تکفیر نہیں کریں گے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں ہوگی۔ جہاں تک بات ہے صاحب تبصرہ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ جو تکفیر کی ہے وہ ایک معتزلی ابو علی جبائی کی ہے۔ وہ تو بڑا مشہور معتزلی تھا اور اس کے معاملات بہت سارے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی تکفیر کی۔ اچھا، ہو سکتا ہے اب یہاں پر کوئی طالب علم یہ سوال کرے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے یا کچھ دن پہلے جو ہے وہ اس پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بھئی معتزلہ کی تو ہم تکفیر کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو صاحب تبصرہ کی گفتگو ہوئی کہ انہوں نے تکفیر کی ہے۔ تو جس طرح سے شیخ عبداللطیف کرمانی تنہا ہیں سعد الدین تفتازانی کی تکفیر میں، اسی طرح صاحب تبصرہ بھی یا چند ایک علماء جو ہے جو جمہور سے ہٹ کر ہیں انہوں نے تکفیر کی ہے معتزلہ کی، جمہور نے ان کی باقاعدہ سے تکفیر نہیں کی۔ تکفیر میں بھی جو ہے وہ تکفیر کلامی اور تکفیر فقہی کی بحث پوری آتی ہے۔ وہ کس طرح کی انہوں نے تکفیر کی ہے یہ الگ بات ہے۔ بعض اوقات کلمہ اور عبارت جو ہے وہ کفریہ ہوتا ہے، قائل کو کافر نہیں کہتے، اس پر پوری ایک بحث ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی کلام کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی بھی 100% تو تکفیر نہیں کی گئی۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اگر کوئی مدرس مطلب سبق پڑھاتے ہوئے تو اس موقف کو طلباء کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوں گے اس میں؟ گناہ گار تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کا جو ہے ارتکاب کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقف کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو پوری طرح سے سمجھتے ہوئے اگر وہ اس موقف کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ موقف جو ہے وہ درست ہے، تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ اس سے باز آ جائیں، آپ جو ہے وہ جمہور کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ ابن امام نے ان کی تردید کی بھی ہے یا نہیں کی ہے۔ اصل میں سعد الدین تفتازانی پہلے کے اور ابن امام اور ان کے جو تلامذہ ہیں یہ بعد کے ہیں، تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر جو ہے ان کو آگے کا بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی امام ابن حمام نے اس حوالے سے کیا گفتگو فرمائی اور دیگر جمہور کا موقف کیا ہے، کہ یہ اقناعیہ ہے یا جو ہے وہ قطعیہ ہے۔ تو جب تک مطالعہ کر کے نہیں جائیں گے علم کلام کا اور چیزوں کو سمجھیں گے نہیں بغیر حواشی اور شروحات کے، تو پھر تو معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ تو فی زمانہ تو ہمارے ہاں یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ بھئی اردو شروحات کا مطالعہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اردو کا شارح جو ہے نا خود جان چھڑا رہا ہوتا ہے، تو اب وہ کہیں پر جو ہے وہ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو اچھا خاصا مطالعہ کر کے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب یہ جمہور کا پھر اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہ کنائی ہے یا او بھائی خدا کے بندے 10 بار بتا چکا ہوں، قطعی ہے، اقناعی نہیں ہے۔ ملازمت عادیہ اگرچہ ہے لیکن قطعیہ ہے، حجت قطعیہ ہے، ملازمت عادیہ ہے۔ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں ملازمت عادیہ ہے اور حجت اقناعیہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگرچہ ملازمت عادیہ ہے لیکن حجت قطعیہ ہے۔ جمہور کا یہی موقف ہے جو محقق ابن امام کا ہے۔